باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے متعلق، عورتوں کے بارے میں کل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بات بتاتا ہے اس کے فیہن، ان کے متعلق، ان کے بارے میں ان کو اور اس سلسلے میں اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 ہم تفصیل سے سن چکے ہیں، جہاں فرمایا تھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور جو چیز پڑھی جاتی ہے اوپر تمہارے فی الکتاب، بیچ کتاب کے، فی یتامى النساء، بیچ یتیم عورتوں کے، ان یتیموں کے بیچ اور ان کی جو مائیں ہیں ان کے متعلق اللتی، وہ جو لا تؤتونہن، نہیں دیتے تم ان کو، ما کتب لہن، وہ چیز کے لکھا گیا واسطے ان کے، یعنی یہ جو حق مار ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور یہ حق مار ہم 7 اور 8 نمبر آیت میں غالباً پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ سورہ النساء کے اندر۔ ما کتب لہن وترغبون، اور رغبت کرتے ہو تم ان تنکحوہن، یہ کہ تم نکاح کرو ان سے، والمستضعفین، اور ان کے متعلق من الولدان، جو بچے ہیں کمزور بچوں کے متعلق بھی وضاحت ساری کر دی گئی ہے، وان تقوموا الیتامیٰ، اور یہ کہ قائم رہو تم واسطے یتیموں کے بالقسط، انصاف پر۔ سوال تھا عورتوں کے متعلق، جواب میں یتیموں کو شامل کر دیا گیا کہ ان کا خیال کرتے ہوئے ان کی ماؤں کا حق مار مقرر کرو اور ان کمزوروں کا خیال رکھو اور ان سے انصاف والا معاملہ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی میں سے، فإن اللہ، بس بلا شبہ اللہ، کانا ہے بہی، اس کو علیمہ جاننے والا۔ وإن امرأۃ، اور اگر کوئی عورت خافت، ڈرے، من بالہا، خاوند اپنے سے، نشوزاً، زیادتی کرنے سے، او اعراضاً، یا اس کے منہ پھیرنے سے، فلا جناح علیہما، بس نہیں گناہ اوپر ان دونوں کے، ان یصلحا، یہ کہ وہ صلح کر لیں، بینہما، اپنے درمیان، صلح کرنا۔ تمام رشتوں میں جو نازک ترین رشتہ ہے وہ رشتہ ازدواج ہے، اور یہی ایک رشتہ ہے جو انسان خود یہ بناتا ہے، باقی سارے کے سارے رشتے اللہ رب کریم کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، جن میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں، نہ بھائی بنانے میں کوئی اختیار، نہ بہن بنانے میں کسی کا کوئی اختیار، نہ ماں باپ بنانے میں کوئی اختیار، نہ بچے بنانے میں کوئی اختیار۔ اصل جو اختیار ہے وہ رشتہ ازدواج میں اللہ رب کریم نے رکھا ہے، کیونکہ جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے کا قول قرار نہیں کرتے اس وقت تک ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے یہ لازم ہے ان کا۔ تو یہی رشتہ ہے جو انسان خود مطلب اپنی ہاں کے ساتھ بناتا ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جس میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جو غلط فہمیاں مطلب آگے بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں، اور فطرتاً ہر انسان اپنے متعلق اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو سمجھتا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ تو اللہ رب کریم نے اس کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اس کا حل کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو صرف برداشت کرو، اس کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ ذرا گرمی کرتا ہے، دوسرا ذرا خاموشی اختیار کر لے، تو اس میں یہ ہے کہ معاملات تمہارے اچھے چل جائیں گے، وقت تمہارا نکل جائے گا۔ تو یہ کرنے سے ہوگا کیا؟ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ صلح و آشتی والا معاملہ چلتا رہے، کہ ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، اور فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ صلح میں ہی اللہ نے خیر رکھی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی ہیں جانیں بخل پر۔ یہ اصل میں جو حق مار کی ادائیگی ہے، یا حق مار کی ادائیگی کے بعد نکاح ہے، تو نکاح کے
بعد جو ظاہر عالی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس میں پہلے حق مار کے اندر بھی لینے دینے کا معاملہ، دینے والے کا دل کرتا ہے میں کم دوں، لینے والی کا دل ہے کہ مجھے حق مار زیادہ ملے، تو اس میں بھی چپکلش بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو معمولات زندگی ہیں ان میں بھی مرد جو ہے وہ اس طرح خرچ نہیں کر پاتا جس طرح عورت چاہتی ہے، تو اس میں ان بن کے کئی طرح کے مسائل جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی ہیں جانیں بخل پر، یعنی مال ہو تو اس میں بخیل نہیں ہو جانا چاہیے، جتنا ممکن ہو وہ خرچ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لجسمک علیک حق، ان لزوجک علیک حق، ان لولدک علیک حق، جتنے معاملات ہیں ہر انسان کے اوپر اس کا اپنے جسم کا بھی حق ہے، اس کو بھی جسم اپنے کے جو حقوق ہیں پورے کرنے چاہیے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تیری بیوی کا بھی تیرے کو اوپر حق ہے تو وہ حقوق بھی پورے کرنا چاہیے۔ اور وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حق، جو بچوں کے حقوق ہیں وہ بھی باقاعدہ پورے کرنے چاہیے۔ اور آج کل ہمارے علماء اور بڑے عجیب و غریب یہ بیانات چھوڑ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یتیم بچے ہیں، ان یتیموں کو لے کر آپ ان یتیموں کے ساتھ ہی جو چھوٹی بچیاں ان کا نکاح کر دیں فوری طور پر، نئی یتیم پھر بھی جو چھوٹی بچی ہے اس کے اوپر والدین کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ چھوٹی بچی بالکل پیدائش کی ہے تو اس کا نکاح کر دے، کہیں پر سسرال والے جانے اور ان کا کام جانے، وہ اس کو خرچہ دے کر پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھائیں، جتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہ بھی آج کل نیا جو میڈیا کا دور ہے اس میں چیزیں آ رہی ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں بچے ہیں لڑکے تو ان کو مدارس میں چھوڑ دو تاکہ وہ وہاں جا کر تعلیم اور تربیت حاصل کرتے رہیں، اور والدین آزاد اپنی زندگی گزارے جس طرح گزار سکتے ہیں۔ اس پر ان للہ کہا جا سکتا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بلا شبہ اللہ کان ہے، بما تعملون خبیرا، اس چیز سے کہ تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہ طاقت رکھو کہ تم ان تعدلوا، یہ کہ عدل کرو تم بین النساء، درمیان بیویوں کے۔ یعنی یہ بات بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جہاں وہ پڑھا تھا نا کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہاں آگے یہ بات بھی اللہ رب کریم نے ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تم اس کے بعد یعنی یہ سارا معاملہ طے ہو گیا، اس کے بعد یہ ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ میں مطلب ان بیویوں کے درمیان برابری نہیں رکھ سکوں گا، عدل نہیں کر سکوں گا، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگرچہ ہرس رکھو تم اس بات کی کہ میں دوسرا نکاح کر لوں، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس مت جھک پڑو ایک طرف جھک پڑنا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری جو ہے اس کو آپ مطلب لٹکی ہوئی چھوڑ دو، ایک طرف ایسے جھک پڑو کہ دوسری طرف لٹکی ہوئی، یعنی وہ ایک ایسا ہے جیسے بندھی ہوئی ساتھ ہے کہ اب نکاح میں ہو تو کرو کیا، ایسے صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت جھکاؤ ہو بھی جائے تو یہ ممکن ہے، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بالکل برابری ہونا ممکن آپ سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس میں لچک اتنی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم دوسرے کے حقوق تو پورے ہوتے رہیں، یہ نہ ہو کہ وہ صرف ایک بندھی ہوئی ہے کہ میرا نکاح ہے تو اب میں مجبور ہوں اس کے ساتھ رہنے پر۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بلا شبہ اللہ کان ہے، غفور رحیمہ، بخشنے والا پیار کرنے والا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر جدا ہو جائیں دونوں آپس میں، یغن اللہ، بے پرواہ کر دے گا اللہ، غنی کر دے گا اللہ، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی وسعت سے۔ یعنی اگر معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف ہی چلا جاتا ہے، اگر برداشت سے کام نکل جاتا ہے اور یہ دونوں آپس میں راہیں اپنی جدا کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال یہاں تک ہو ہی جاتی ہے تو پھر بہرحال اس کو لٹکا رکھنے سے طلاق دے دینا بہتر ہوتا ہے، اس کو لٹکا کر رکھنا مناسب نہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ اپنی کشائش سے، اپنی وسعت سے ان لوگوں کو کے ساتھ بہترین معاملہ کر دے گا۔ وقال اللہ، اور ہے اللہ واسعاً حکیمہ، وسعت والا، حکمت والا۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی جسمانوں کے ہے، ما فی الارض، جو بھی زمین کے ہے،
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا اور البتہ تحقیق وصیت کی ہم نے الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب من قبلکم تم سے پہلے ان کو یہ وصیت ہم نے کی تھی وَإِيَّاكُمْ اور آج تم کو بھی یہی ہم وصیت کر رہے ہیں تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہی بات کہی گئی تھی یہی لازم تھا ان کے لیے اور تمہارے لیے بھی یہی بات لازم ہے ان اتقوا اللہ یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم نے کفران نعمت کیا فَإِنَّ اللَّهَ پس بلا شبہ اللہ فَإِنَّ لِلَّهِ بس بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے بیچ ہے وقال اللہ اور ہے اللہ غنی حمیدہ غنی تعریف کیا گیا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں کے ہے وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین کے ہے وقف اللہ اور کافی ہے اللہ وقفا باللہ اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز بار بار یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان تو اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ نے تیرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہے اگر وہ تو ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گا تو اللہ تو اس معاملے میں کارساز ہے وہ تو کارسازی کر دے گا کوئی نہ کوئی صورت ہیلا بہانہ کسی نہ کسی کا طریقہ کر کے وہ ہو ہی جائے گا اس کی زندگی تو کٹ ہی جائے گی جو بھی تیرے ساتھ لٹکا ہوا ہے جس کے ساتھ بھی تو ظلم زیادتی کر رہا ہے جس کے ساتھ تو دھوکہ فراڈ کر رہا ہے اس کا ٹائم بھی گزر جائے گا تو یاد رکھیے کہ للہ معافذ اصل میں چیزیں ساری اللہ کے لیے ہے انسان مستقل یہاں رہنے والا نہیں ہے فرمائی یذہبکم اگر چاہے لے جائے تم کو ایھا الناس ہے لوگوں ویات بآخرین اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے یعنی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے اس پر بھی اختیار رکھتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہ چھوڑے ساروں کو اٹھا کر لے جائے اور تمہاری جگہ پر اور انسان جو ہے وہ آ جائے تو ایسا ممکن ہے کہ ایسا معاملہ نہیں کہ اللہ قادر ہے وہ کر سکتا ہے وکان اللہ اور ہے اللہ علی ذالک قدیر اوپر اس کے اندازہ رکھنے والا قدرت رکھنے والا من کانا جو شخص چاہتا ہے یرید ثواب جو شخص ہے چاہتا یرید ثواب الدنیا ثواب دنیا کا تو یاد رکھو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کے پاس دنیا کا بھی ثواب دنیا کا اجر بھی ہے اور آخرت کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے تم دنیا کے لیے کرتے ہو دنیا کی چاہت رکھتے ہو دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے ہو دنیا کی خواہش رکھتے ہو تو نتیجہ تمہیں دنیا میں ملے گا کیونکہ اللہ کے پاس وہ سارا کچھ موجود ہے اگر تمہارے خیال میں آخرت ہے تو اللہ تمہیں آخرت میں بھی اس کا نتیجہ دے گا وقال اللہ اور ہے اللہ سمیع بصیرہ سننے والا دیکھنے والا اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا